ویلکم بیک. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے انہی پروسیڈنگس کے حوالے سے جن کا میں کمپیریزن چاہوں گا حیدر وحید سے. از اے لائر, سینئر لائر. منڈے کو اور تھرسڈے کو فرق کیا تھا؟ حیدر وحید ایک مولوی انوار الحق صاحب ہیں جو جب بحث کرتے ہیں ایک کیس کے حوالے سے تو ان بیچارے کو اپنی آواز نہیں آ رہی ہوتی اور وہ لگ ایسے رہا تھا, ہی واز اسٹک بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس. یہ میں منڈے کی بات کر رہا ہوں. سارے ججز غصہ تھے. گلزار احمد صاحب بھی بول رہے تھے جو جونیئر موسٹ ججز ہوتے ہیں کونوں پہ نسبتاً جونیئر موسٹ, وہ بھی بول رہے تھے, غصہ تھے, کہہ رہے تھے بھائی یہ آپ کو جو ہم نے ایڈوائزری دی تھی وہ آپ نے, یہ منڈے کی بات ہے اور کچھ انٹرسٹنگ باتیں ہوئی تھیں, آپ کو جو ہم نے ایڈوائزری دی تھی وہ آپ نے جا کے وفاق کو کمیونیکیٹ کری, ان کا جواب آیا یا نہیں آیا؟ تو مولوی صاحب نے کچھ کہا جو ان کو سنائی دیا ہوگا, باقی کسی کو سنائی نہیں دیا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی رائے آپ نے سبمٹ کری, آپ کی رائے کیا ہے ہمارے اس کورٹ آرڈر کے حوالے سے, ان 6 پوائنٹرز کے حوالے سے؟ تو مولوی صاحب نے کچھ کہا جو کہ ان کو سنائی دیا ہوگا, باقی کسی کو سنائی نہیں دیا. پھر کھوسا صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے, آپ کو سمجھ آیا تھا میرا آرڈر جو میں نے 6 پوائنٹ آرڈر ہم نے دیا تھا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حکومت جو ہے وہ ان 6 میں سے ایک نقطہ چن لے, اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم چنیں گے ان میں سے کوئی ایک نقطہ اور ہم اس کے اندر اپنے آپ کو پابند نہیں کرتے, ہم اور بھی بہت ساری چیزیں سوچ سکتے ہیں. پھر مولوی صاحب نے کچھ کہا جس کی آواز صرف مولوی صاحب کو آئی. اس کے بعد ناصر الملک صاحب نے کہا کہ وائی ازنٹ دا پرائم منسٹر پریزنٹ, مطلب آئے کیوں نہیں آپ کی طرف سے, اگر وہ آئے نہیں تو آپ بتائیے کہ وہ کیوں نہیں آئے. تو کھوسا صاحب نے پھر مولوی صاحب نے کچھ کہا جس کی آواز انہی کو آئی. کھوسا صاحب نے پھر کہا کہ بھائی اگر ہم سمجھے کہ 5 دن کی مہلت ہم نے کسی کو دی ہے اور آپ ان کی طرف سے جواب نہیں لا رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے ان کے لا آفیسر کو کمیونیکیٹ کر دیا ہے, ان کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے جواب دینا تھا, اگر دینا چاہیں تو دے سکتے تھے, اور انہوں نے 5 دن تک جواب نہیں دیا, تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جواب دینے کا کوئی شوق نہیں ہو رہا. پھر مولوی صاحب نے کچھ کہا جس کی آواز صرف مولوی صاحب کو آئی. تو پھر ناصر الملک صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی, پھر توہین عدالت کی پروسیڈنگز ہم شروع کرتے ہیں, اور اس کے اوپر منڈے کی پروسیڈنگز ختم ہوئی. لیکن تھرسڈے کو حیدر وحید, نروسنس کی میں جو بات کرتا ہوں وہ اس لیے, اور ریلیف کی اس لیے کہ ایک تو آ گئے پرائم منسٹر صاحب, لہٰذا آدھا غصہ تو اس بات پہ ختم ہو گیا کہ آ گئے ہیں, اور دوسری نروسنس صرف 3 جج بولے, ناصر الملک, جسٹس کھوسا اور جسٹس عثمانی, اور باقی جتنے بھی آن دا سائڈس بائی آرڈر آف سینیورٹی سینٹر میں اگر آپ سمجھیں تو جتنے بھی آن دا سائڈس تھے انہوں نے کچھ کہا نہیں. وہ پروسیڈنگز دیکھ رہے تھے, جب خوشی کے لمحات آتے تھے تو وہ مسکرا رہے تھے, جب تھوڑا سٹرن بات آتی تھی تو ان کے شکنیں آ جاتی تھی ماتھے پہ, لیکن کچھ بولے نہیں. دا کورٹ واز نروس تھی کورٹ کے اندر, ایک انسرٹنٹی تھی. I don't think the court would be nervous. I wasn't there, you were. But یہ ہوتا یہ ہے معیز کہ دیکھیں ان کی جو اس وقت ان کا جو غصہ تھا اور ریج تھی کہ آپ ہماری توہین کر رہے ہیں اس طرح سے, تو وہ تھوڑی ٹھنڈی ہوگی کہ وزیر اعظم آئے, انہوں نے سبمٹ تو کیا, ایک بہت اچھی سپیچ تھی جی. But at the same time, let's not get ahead of ourselves. ابھی he's not out of the dock. بالکل ہی isn't. اور ابھی یہ باتیں جو آگے ہونی ہیں, اگر یہ استثناء کا فیصلہ اس ساری پروسیڈنگز میں ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ سارے ججز جو ہیں یہ اب ججمنٹ سے بولیں گے. لیکن اگر یہ ہونا چاہیے, اگر خط نہیں لکھا گیا تو خط میرے خیال سے اگر وہ خط لکھ دیں گے ختم, ضروری نہیں ہے. ویسے تو کنٹمپٹ از کمپلیٹ, لیکن نیک نیتی کے تو اظہار ہو گیا نا, نیک نیتی تھی, آپ نے سمجھا دیا, ہم نے لکھ دیا, ختم. زیادہ تر کورٹ یہی کرتی ہے کہ اگر آپ کورٹ کی آرڈر کی کمپلائنس کر دیں تو زیادہ تر کورٹ جو ہے وہ آپ کو معاف کر کے فارغ کر دیتی ہے کنٹمپٹ پروسیڈنگز. حیدر وحید, کورٹ کے بعد کیا ہم امیونٹی پہ بھی بات کریں گے اس شو میں, اوبویسلی استثناء کے حوالے سے بات کریں گے. میری ایک رائے ہے اس پہ, آپ یو ڈیفر فرام اٹ, لیکن شاید جو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں یہ چودھری تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. حیدر وحید, ایک لائرز موومنٹ تھی جس کا آپ بھی حصہ تھے, کچھ سینئر لوگ تھے, کچھ بڈنگ سینئر لوگ تھے آپ کی طرح جو کہ بعد میں جا کے سینئر لوگ بنے ود دا پیسج آف ٹائم. آپ لوگ ایک نظریاتی موومنٹ تھی کہ جی یہ انسٹیٹیوشن ہے, یہ اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. چاہے پہلے آپ لوگ اس کا حصہ نہیں تھے کہ جب افتخار چودھری صاحب نے پہلا PCO پہ عہد اٹھائی تھی, لیکن اس کی ہائی جیکنگ کچھ اس طرح, دیکھیں افتخار چودھری صاحب اس کے سینٹرل مونیومنٹ اس لیے بنے, اس لیے کہ موومنٹ کو ایک ضرورت تھی سینٹرل مونیومنٹ کی, وہ بن گئے. لیکن ایک سٹنگ جج کا ایک پولیٹیکل نعرے کا سینٹر ہونا یہ ان اپروپریٹ نہیں ہے. نہیں, لیکن ان اپروپریٹ کام یا بیہیویئر تو ان وکلاء کا تھا جنہوں نے CJ صاحب کے بہانے اعتزاز احسن صاحب پہ دباؤ ڈالا, جو کہ ظاہر سراسر زیادتی تھی. ہمارے جو سارے اصول ہیں انڈیپینڈنس کے, کیونکہ صرف جوڈیشری کی انڈیپینڈنس نہیں, ایک سسٹم کی انڈیپینڈنس ہوتی ہے, سسٹم انڈیپینڈنٹلی چل ہی نہیں سکتا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ لا منسٹر چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم چانڈیو صاحب. وعلیکم السلام جناب. چانڈیو صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. چانڈیو صاحب, ایک بہت انٹرسٹنگ مرحلے سے یہ حکومت گزر رہی ہے. ویسے تو سالوں سے جو ہے سپریم کورٹ سے اونچ نیچ چلتی آئی ہے اور یہ تناؤ نیا نہیں ہے.
لیکن اب کیونکہ وزیر اعظم پہ توہین عدالت کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اب حتمی دور میں جو ہے یہ آپ کی ریلیشن شپ سپریم کورٹ کے ساتھ اب پہنچ گئی ہے. آپ سے یہی پوچھوں گا سر کہ آپ کی اسٹریٹجی جو نظر آئی پہلی تاریخ پہ، میں پوری طرح جج تو نہیں کر پایا ہوں، لیکن جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ ہم پہلے دن معافی مانگ کے یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم خط لکھ دیتے ہیں، ہم کورٹ کو عزت دیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ نہیں یہ توہین ہم نے نہیں کی اور ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آئین جو ہے وہ راستے میں ہے امپلیمنٹیشن کے، ججمنٹ کے، اور اس لیے ہم نے جو ہے یہ نہیں فالو کر پائے. تو اب امیونٹی جو ہے وہ اس بحث کا حصہ بنتا نظر آ رہا ہے. آپ کی اسٹریٹجی 1 فیبروری کو اب کیا ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ امیونٹی آرگیو کرتے ہیں جو کہ اب لگ رہا ہے کہ آپ کو کرنی پڑے گی اور اس پہ فیصلہ آ جاتا ہے، تو اور وہ اگر فیصلہ آپ کے خلاف ہوا تو کورٹ میں کیسز کھل سکتے ہیں صدر کے خلاف، تو اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اب آپ کے کوئی تقریباً 4-5 سوال ہیں اور 4-5 سوال اگر پر اسٹریٹجی کیا ہوگی یہ سوال ہے سر. اگر سے شروع ہوتے ہیں جی. اگر یہ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اب اگر کا تو جواب اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، اور ہماری لڑائی حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات ریلیشن شپ کا سر میں نے لڑائی نہیں کہا، بہر جو بھی آپ نے کہا تناؤ، جی تناؤ حتمی مرحلے میں کوئی نہیں. ہم نے ہر وقت کوٹ کیا، اپنے اداروں کی عزت کی ہے، اور ابھی بھی انہوں نے طلب کیا تو وزیر اعظم بڑے باوقار انداز سے عدلیہ میں گئے، اور عدلیہ نے بھی بڑے بہتر خوبصورت انداز سے ان کے آنے کا قبول بھی کیا، اور پیش کیا انہوں نے کہ پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کے وہ ہمارے بلانے پر آئے ہیں، اور یہ ثبوت ہے کہ وہ اپنے اداروں کی عزت رکھتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، اب حکمت عملی تو سیاست میں ہر روز ہوتی ہے، جیسے جیسے مرحلے آتے ہیں سیاسی پارٹیاں اپنا طریقہ کار اختیار کرتی ہیں جو بھی ان کی ہوگا، اور وقت بوقت وہ وضع کرتی رہتی ہے اپنی پالیسی کو. تو میں فوری طور پہ تو ساری صورتحال پہ بھی بات نہیں کر سکوں گا کہ آنے والے دنوں کی بات تو آج میں نہیں کر سکتا، آپ مہربان کر سکتے ہیں اندازوں اور تجزیوں پر. تو ایسا کوئی تناؤ نہیں ہے، سب معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. اور باقی سوال سارے کوئی چیز بتائیں، کوئی ٹھوس کہ یہ ہو گیا ہے، اب اس پہ بات کریں. صحیح. چانڈیا صاحب آپ اپنے تاثرات بتائیے سر. ایز لا منسٹر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آپ گئے کورٹ روم کے اندر، تو خیر نہیں میرے خیال سے، لیکن آپ وہاں گئے، کیسا لگا وہ دن، دا ہول ڈے، دا ہول پروسیس؟ بالکل ٹھیک تھا. ہمیں تو تاریخی دن لگ رہا تھا کہ ہم سنتے ہیں تاریخ میں کہ فلاں حکمران نے اپنے ملک کی عدلیہ کو مانا، اور پھر پاکستان میں بھی کئی لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ہمارا باوقار انداز تھا وہاں جانے کا. ہم ہزاروں لوگ نہیں لے گئے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کورٹ کی خدا نخواستہ توہین ہو. جی صدر صاحب نے اطلاعات کے مطابق اپنے پیپلز پارٹی کے ورکرز کو بھی وہاں پہ جمع ہونے سے روکا سپریم کورٹ کے باہر اس دن سے پہلے. جی نہیں روکا، تو ہر مرحلے میں جاتا ہے، لیکن اگر کوئی حکم عدولی کرے گا عدالت کے عمارت کے اندر تو کچھ بھی کارکن کر سکتے ہیں. جی بالکل، جیسے ماضی میں ہوا اور چیف جسٹس کو بھاگنا پڑا تھا. جی ہم ان کے سامنے گئے جیسے ایک عام سا آدمی جاتا ہے اپنی عدلیہ کو تسلیم کرتے ہوئے، تو ہم گئے، ہمیں اچھا لگا. چانڈیا صاحب کا رویہ اچھا تھا، انتہائی شاہانہ انداز تھا ان کا بولنے کا. پھر ہمارے پرائم منسٹر باوقار انداز سے بولے ہیں اور ہم بڑے پرسکون انداز سے نکل آئے. میرے خیال میں یہ اچھی روایت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی دوستوں کی. بالکل. اور چانڈیا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کے اندر یہ عدل کے حساب کتاب کے اندر کم از کم جو ڈوز ہیں، جو آپ کے جیسے جو ذرا ایک سافٹ نظریہ رکھتے ہیں اس کے حوالے سے، اور سیاست کم وکالت زیادہ میں بلیو کرتے ہیں، اب آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑی تقویت سے آپ کی رائے سامنے آ رہی ہے بنسبت بابر اعوان صاحب اینڈ کو کے؟ میں اس وقت بابر اعوان صاحب پہ کوئی بات نہیں کرتا. بابر اعوان صاحب کی خدمات ہیں، وہ سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ وقت بوقت پارٹی کے لیے محنتیں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، لیکن ہر وقت میں ایک ہی آدمی تمام کام نہیں کرتا. اگر وقت کی ضرورت ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ ضرور سمجھیں کہ اب اسٹریٹجی بنانے والے، آپ کی قانونی اسٹریٹجی بنانے والے اب اعتزاز احسن ہوں گے، بابر اعوان نہیں ہوں گے، یہ ہم بات سمجھیں سر؟ پھر بھی ایک ٹیم تھی، آج بھی ایک ٹیم ہوگی، اور کل بابر صاحب بھی ان کا حصہ تھے، آج بھی بابر صاحب سے مشورہ کیا جائے گا، کیا جاتا رہے گا، اس میں کوئی بات نہیں. اعتزاز صاحب ابھی اہم کردار ادا کریں گے کیس توہین عدالت والے کیس لڑنے کی، تو وہ بھی اس قانونی اور آئینی ٹیم کا حصہ ہے اس حکومت کا، تو کوئی اس میں کوئی الگ بات نظر نہیں آتی مجھے. صحیح. چانڈیا صاحب آپ اس کا حصہ تھے اس فیصلے کا کہ جس کے اندر ایک دن کے لیے ہی صحیح، ایک صبح کے لیے ہی صحیح، لیکن پیپلز پارٹی کی جو شکلیں تھیں وہ آپ تھے،
پرائم منسٹر صاحب تھے, ربانی صاحب تھے, اعتزاز احسن صاحب تھے, نہ کہ ایک چیختے چنگھاڑتے بابر اعوان صاحب. دیکھیے میں پھر کہتا ہوں وہ بھی حصہ ہے پارٹی کا, ہم بھی حصہ ہیں, لیکن اس صبح کے لیے میں تو ایک کارکن ہوں پارٹی کا. میں کہتا ہوں اس تاریخی دن پر ہمارا ہونا وہاں ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ کون کون اس مرحلے پہ سامنے آئے. اور میں تو اس فیصلے میں میرا نام ہے وزیر قانون کی حیثیت میں, جو انہوں نے فیصلہ کیا کمیشن نے, لیکن انہوں نے صرف وزیر اعظم پہ کی ہے اور ہم سب گئے ہیں وہاں, عزت دی ہے اپنے ادارے کو, اور انشاءاللہ یہ خوشگوار تبدیلی جو آپ محسوس کرتے ہیں یہ قائم رہے گی آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ چانڈیو صاحب, آپ نے ہمیں ہمارے شو کے آپ نے ہمیں عزت دی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. چانڈیو صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اسپیسیفک بات کرنے کے موڈ میں نہیں نظر آئے, اور ظاہر ہے کہ اسٹریٹجی بنانے کا جو اس وقت انر سینکٹم ہے, ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ خاطر خواہ ان کا رول اس میں نہ بھی ہو. نہیں, اگر ہے بھی تو یہ ہمارے ساتھ تو میرے خیال سے شیئر نہیں کریں گے. لیکن بہرحال انہوں نے جو جنرل باتیں بھی کی, کم سے کم ان کا ٹون جو ہے وہ ریکنسیلیٹری لگتا ہے, اور وہ جنیرکلی جو بھی سپریم کورٹ کو رسپیکٹ دینے کی باتیں ہیں وہ دہرا رہے تھے. جی میرے خیال میں ہم اگر اس طرف واپس چلیں جہاں پہ چانڈیو صاحب سے بات کرنے سے پہلے تھے, یہ نعرے, یہ سیاست, یہ وکیل کہاں سے آئے ہیں؟ دوید میرے خیال سے فارمر چیف منسٹر یا سٹنگ چیف منسٹر تھے, یا ایک منسٹر تھے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے, وہ ایک گرین پاس تھا اس دن کے لیے, اسپیشل برانچ نے سیکیورٹی اوورٹیک کر لی تھی سپریم کورٹ کی اور نئے پاسز کا انتظام کیا ہوا تھا, اس کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا. تو ایک دو منسٹرز بھی آئے تھے اور ان کو اس پاس کا بتایا تھا پولیس کے نمائندوں نے, اور وہ چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے کورٹ کے باہر سے. تو یہ وکیل اندر آ گئے اور ان کو اجازت مل گئی اور انہوں نے دھرنا دے لیا, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, بہت افسوسناک بات ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے دھرنا اور نعرے اپنی جگہ, جو مقصد تھا ان کے دھرنے اور نعرے کا, یعنی اعتزاز احسن ایک وکیل پہ دباؤ ڈالا جائے کہ آپ نے یہ بریف یا یہ کیس کیوں ایکسیپٹ کیا, یہ بات سکویرلی ہمارے پرنسپلز کے خلاف جاتی ہے. چوروں کا جو یار ہے غدار ہے. اگر اعتزاز احسن صاحب ہوں یا کوئی ہوں, وزیر اعظم ہو یا کوئی ہو, everyone has a right to represent and everyone has a right to be represented. آپ کی جو موومنٹ تھی اس کے اندر زیادہ تر یہ والے لوگ تھے یا آپ والے لوگ تھے؟ دیکھیں, جو موومنٹ ہوتی ہے اس میں ایک طرح کے لوگ نہیں ہوتے. وہاں پہ موومنٹ میں ایک طرف آپ نے دیکھا کہ اسلامک پارٹیز نے بھی جوائن کیا, میں اگر ڈیوائیڈ کر دوں, پیپلز پارٹی بھی تھی. ایک طرف جالب صاحب پڑھنے والے اعتزاز احسن صاحب تھے اور خود شاعری کرنے والے اعتزاز احسن صاحب تھے, ایک طرف فیض پڑھنے والی اسما جہانگیر صاحبہ تھیں, اور دوسری طرف یہ لوگ تھے. تو یہ لوگ زیادہ تھے, آپ لوگ زیادہ تھے؟ دیکھیں, ہمیشہ جو ہے جو ایک اسٹریٹ کی اسٹرینگتھ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, یہ ڈینائی نہیں کوئی کر سکتا. اور یہ نہیں, لیکن دیکھیں ان جو لوگ تھے جنہوں نے ایسی نعرے بازی کی وہ قابل مذمت ہے کہ انہوں نے کی, لیکن that doesn't take away from the fact کہ جب موقع تھا روڈوں پہ نکلنے کا تو یہ لوگ نکلے, تو اس کو سراہ پھر بھی جانا چاہیے. لیکن اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے نکلے نا حیدر وحید, آپ لوگ نظریے کے لیے نکلے, یہ لوگ اپنی سینیورٹی برقرار رکھنے نکلے. میں یہ جج کرنے کو نہیں تیار کہ وہ کیوں نکلے. یہ ضرور ہے کہ اس دن جو انہوں نے کیا وہ قابل مذمت ہے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اب وہ موومنٹ میں ان کا کیا رول تھا مجھے نہیں پتا, وہ کون افراد ہیں. وہ ویسے پتہ ہے وہاں پہ بھی سارے سپریم کورٹ کے لوئرز کا یہی خیال تھا کہ مجھے نہیں پتا یہ کون افراد ہیں, تو مجھے ذرا یہ تشویشناک بات ہے اور اس قابل مذمت تو ہے ہی. اور یہ جو ایک ٹرم ہمارے لیے استعمال ہوتی ہے کبھی, اور جو ظاہر ہے مجھے تو نہیں پسند لیکن ہوتی ضرور ہے, ماننا پڑے گا, کہ وکلا گردی. تو یہ وکلا گردی, اور آپ بھی مجھے مذاق سے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں وکلا گرد, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کیونکہ وکالت سے تعلق ہے تو ایسے ہی آپ چھیڑتے ہیں مجھے. لیکن یہ جو ٹرم کوئن ہوئی تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے بھی صفوں میں کالی بھیڑیں ہیں جو کہ کبھی کبھی جو ہے اپنے ایک دائرہ کار سے تجاوز کرتے ہوئے ایسی چیزیں کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پروفیشن کو غلط نام ملتا ہے. پنجاب بار, اس کے اندر وزیر اعظم صاحب آئے تو وہی چودھری والے نعرے لگے, تو وزیر اعظم صاحب گھبرا کے انہوں نے کہا آپ سب کو گھر دیں گے. پھر وہ اور نعرے لگے تو آپ کو گھروں کے ساتھ پتہ نہیں اور بھی مراد دیں گے. پھر وزیر اعظم صاحب گئے تو عجیب وہاں پہ ایک ویمن ڈانسنگ اور پیسے اچھال رہے ہیں, وہ یہ کیسا ماحول تھا باہر کا؟ وہ بات الگ ہے. ابھی جو بات ایٹ ہینڈ ہے وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو کنفیوز نہ کریں.
جو انہوں نے اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ کیا یا کسی بھی وکیل پہ جب دباؤ ڈالا جائے کہ آپ نے ایک کیس نہیں لینا چاہیے تھا، وہ سراسر ہمارے اصولوں کے خلاف بات ہے. یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے، قابل مذمت بات ہے. لیکن اب اس کو بنیاد یا بہانہ بنا کے اگر آپ یہ دلیل دیں کہ دیکھیں آپ کے چیف جسٹس تو پولیٹیکل ہو گئے، چیف جسٹس نے تو ان کو نہیں بھیجا تھا نا، ان کا نام استعمال ہونا تو چیف جسٹس کی نفی ہے. ٹھیک، ہم ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ اس طرح کے کام میں چیف جسٹس صاحب کا نام نہیں استعمال ہونا چاہیے. بریک کے بعد ہم چیف جسٹس کا رول سیاسی یا غیر سیاسی اور آئین کے حوالے سے کس طرح کا ہونا چاہیے، اور پھر استثناء وہ بھی آئین کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کریں گے. یو واچنگ ایجنڈا 360. فیس بک پہ آپ ہمارے شو کو دیکھ سکتے ہیں، facebook.com/agenda360. کامنٹ کر سکتے ہیں. ٹیل اس واٹ یو تھنک. بیک ود یو آفٹر بریک.